السلام علیکم دوستوں، دس از سید دوست مختار. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. دوستوں آج ہم بات کریں گے کہ کیا وجوہات ہیں جس کے اوپر ایک کمپنی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو فالو کرتی ہے، ریلیجیسلی فالو کرتی ہے، اس کی پالیسیز بناتی ہے اور اپنے امپلائیز کے اوپر وہ پالیسیز امپلیمنٹ بھی کرتی ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے اوپر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر اپڈیٹس مل سکیں. تھینک یو. سب سے پہلی چیز تو ہے مورل، یعنی کہ اخلاقی فرض. جب آپ کوئی کمپنی لگاتے ہیں جہاں پہ بہت ساری مشینز کام کر رہی ہوں، جہاں پہ بہت سارے لوگ کام کر رہے ہوں، تو آپ کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو لوگ آپ کی کمپنی کے اندر کام کرنے آ رہے ہیں وہ اسی طریقے سے اسی طرح سیف اینڈ ساؤنڈ واپسی اپنے گھر جائیں. تو سب سے پہلے تو یہ بات آ گئی کہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری کہ آپ نے اپنے ساتھ کام کرنے والوں کا خیال رکھنا ہے، اپنے انوائرمنٹ کا خیال رکھنا ہے. دوسری چیز ہے قانونی تقاضے، یعنی کہ لیگل بائنڈنگز. جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ موجودہ دور کے اندر ریسنٹلی ایک بل پاس ہوا ہے سندھ اسمبلی سے جو کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے اوپر فوکس کرتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے اندر فوکس ہو رہا ہے، گورنمنٹ بھی فوکس کر رہی ہے اور ادارے بھی بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں. تو ایک بہت بڑی بائنڈنگ جو ہے وہ لیگل بائنڈنگ ہے، جو کہ کسی بھی کمپنی کو انفورس کرتی ہے، مجبور کرتی ہے کہ وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو فالو کرنے کے اوپر فالو کریں. اس کے لیے وہ امپلائیز کو ہائر کرتے ہیں، اس کے لیے وہ پالیسیز بناتے ہیں، اس کے لیے وہ اپنے امپلائیز کو کمپلائنس کے اوپر آمادہ کرتے ہیں. اور تیسری اور سب سے اہم وجہ ہے فائنینشیل اوبلیگیشنز، یعنی کہ کاسٹ فیکٹر. اس کاسٹ کے اندر انڈائریکٹ کاسٹ بھی آ سکتی ہیں، ڈائریکٹ کاسٹ بھی آ سکتی ہیں. جب بھی کسی کمپنی کے اندر حادثہ ہوتا ہے یا کوئی شخص زخمی ہوتا ہے تو بہت ساری کاسٹ کمپنی کو بیئر کرنا پڑتی ہیں، جس کے اندر امپلائیز کی میڈیکل کاسٹ، جو اکوپمنٹ ڈیمیج ہوا ہو اس کی کاسٹ، اور اسی طرح کی دوسری کاسٹ ہیں جو کہ کمپنی کو بیئر کرنا پڑتی ہیں. جب بھی کسی کمپنی کے اندر حادثہ ہوتا ہے تو اس کمپنی کو کچھ انڈائریکٹ کاسٹ بیئر کرنا پڑتی ہیں. انڈائریکٹ کاسٹ جیسے کہ وہ شخص جس کے ساتھ حادثہ ہوا ہو وہ چھٹی کے اوپر چلے جائے 3-4 دن کی، جو آپ کے اکوپمنٹ ڈیمیج ہوا ہو اس ڈیمیج کو کور کرنے کے لیے جو کاسٹ لگے گی. کوئی شخص زخمی ہو جائے تو اس کی مرہم پٹی، اس کے علاج کے اوپر جو کاسٹ لگے گی. اسی کے ساتھ ساتھ کوئی جرمانہ جو کہ اس ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں آپ کو بھرنا پڑے. یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ڈائریکٹ کاسٹ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کمپنی کو اس ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں کچھ انڈائریکٹ کاسٹ بھی بیئر کرنا پڑتی ہیں. انڈائریکٹ کاسٹ جیسے کہ کمپنی کے امپلائیز کا مورائل ڈاؤن ہونا، اگر کسی امپلائی کی پرماننٹ ڈسیبلٹی ہو جائے تو اس کی جگہ کے اوپر نیا ورکر ہائر کرنا، اس کے اوپر بھی ایک کاسٹ آتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس تمام کیس کی انویسٹیگیشن کے اوپر جو بھی ٹائم خرچ ہو، جو بھی رقم خرچ ہو، اس کی کاسٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کی نظر میں اور دوسری اداروں کی نظر میں کمپنی کا امیج ڈیمیج ہونا. یہ ہیں کچھ انڈائریکٹ کاسٹ جو کہ کمپنی کو بیئر کرنا پڑتی ہیں. تو آج کے لیکچر کے اندر ہم نے یہ بات سیکھی کہ وہ کیا عوامل ہیں جس کے اوپر ایک کمپنی HSE کو فالو کرتی ہے. سب سے پہلی اوبلیگیشن ہے مورل، پھر آتی ہے بات لیگل، اور اس کے بعد ہے فائنینشیل. یہ وہ 3 میجر عوامل ہیں جس کے اوپر ایک کمپنی کو HSE کو فالو کرنا پڑتا ہے. تھینک یو مچ فار واچنگ. السلام علیکم. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے اوپر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر اپڈیٹس مل سکیں. تھینک یو.